سورہ الحشر کی آیت ہے۔ اسی طرح سورہ الزخرف میں کہا گیا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرے اور اس کی طرف نہ آئے تو پھر ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، اور وہی اس کا دوست اور ساتھی اور قریبی ہوتا ہے جو برابر اس کو اکساتا ہے اور غلط راہوں کے اوپر لے کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ذکر، کیونکہ یہی ذکر وہ طریقہ ہے جس سے ہر چیز حاصل ہوتی ہے، اس لیے کثرت سے ذکر کرنے کی تاکید بھی کی ہے۔ اذکر اللہ کثیرا، جو لوگ کے کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں ان کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد ہیں اور عورتیں ہیں۔ اور عقل مند لوگوں کی صفت اس نے یہ بیان کی ہے کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں، ہر حال میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ساری آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہی دراصل وہ طریقہ ہے عملی طور پہ کہ جس کی پابندی سے، جس پر ہمیشہ عمل کرنے سے، مداومت سے، جس کو اختیار کرنے سے، جس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے سے، جس کے مختلف طریقوں پر چلنے سے وہ ساری چیزیں جن کا ہم نے اب تک ذکر کیا ہے وہ سب ہم کو حاصل ہو سکتی ہیں۔ اسی کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کیونکہ ذکر کی بے شمار صورتیں ہیں کہ نماز اس کا مقصد بھی ذکری ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، قرآن نے کہا ہے کہ نماز کا اصل مقصد یہ ہے کہ تم مجھے یاد رکھ سکو۔ تربیت کے لیے شروع میں جو احکام آئے اس سب میں اسی کی ہدایت ہے۔ اگر آپ مکی زندگی کی صورتیں پڑھیں تو اس میں جگہ جگہ مختلف انداز میں تسبیح اور حمد اور ذکر کی ہدایت کی گئی ہے۔ راتوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا جہاں حکم ہے تو وہ بھی قرآن کی تلاوت کا حکم ہے، اور قرآن کی تلاوت بھی ذکر کی ہی ایک صورت ہے۔ تو جدھر سے بھی آپ دیکھیں ہر طریقہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح اللہ کے ذکر کو زندگی میں جاری اور ساری کرنے کا راستہ ہے، اور اس کو چھوڑ کر اور کوئی راستہ اور طریقہ نہیں ہے کہ جس سے یہ مطلوبہ صفات حاصل ہو سکیں اور دل کی زندگی کا سامان ہو سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، ان سے اخوت اور محبت کے تعلقات قائم کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، سورہ الکہف میں فرمایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ تھام لو، باندھ لو، جوڑ لو کہ جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں اور صرف اس کی رضا کو تلاش کرتے ہیں۔